بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان حشر کب اور کہاں قائم کیا جائے گا؟ کیا وہ میدان ہماری اس دنیا میں موجود ہے؟ میدان حشر کے لیے لوگ ننگے قبروں سے کیوں اٹھائے جائیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جس دن موجودہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن زمین و آسمان میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ ایک نئی حیات میں اور نئے نظام کے ساتھ ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں اس تبدیلی کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی ٹکی کی طرح ہوگی۔ اس پر کسی کا مکان وغیرہ کا نشان نہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی ممکن ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ جب ماضی میں مادہ میں بہت سے تغیرات رونما ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس نے موجودہ زمین کی شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت میں تبدیلی کا رونما ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، اور اس کا خالی ہونا یقیناً اس بات پہ یہ قادر ہے کہ اس کے عناصر، ترکیبیں اور اس کے طبی قوانین کو بدل دیے۔ غرض یہ کہ قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل دی جائے گی جس کی زمان اور مقام بالکل مختلف ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کو اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ان کی دنیا کو نئی دنیا سے بدل دینے پر قادر ہیں۔ قرآن پاک کی بعض آیات میں زمین میں تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کی کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی، سب پہاڑ زمین بوس کر دیے جائیں گے اور سب کھڈے بھر دیے جائیں گے۔ اس طرح سطح زمین ہموار اور پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ سمندر دریا ختم ہو جائیں گے۔ سمندروں کی سطح کا رقبہ خشکی کے اور رقبہ سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح زمین موجودہ زمین سے اس وقت کی تبدیل شدہ زمین کا کم از کم 4 گنا بڑھ جائے گی اور دوسری زمین بالکل ہموار ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین کے ہموار ہونے کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پل صراط پر۔ عمر بن محمون حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم تبدل الارض غیر الارض کی تفسیر میں فرمایا، وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ وہ چاندی ہے، اس میں کوئی حرام خون نہیں بہایا جائے گا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ موجودہ زمین کے لحاظ سے زمین کا وہ کون سا حصہ ہوگا جہاں محشر برپا کیا جائے گا؟ ناظرین گرامی، موجودہ زمین کے لحاظ سے ارض محشر کا خطہ سرزمین شام ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند اور حاکم نے مستدرک میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے جس کا کہ تم اس طرف پیدل سوار اور منہ کے بل گھسیٹتے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حضرت میمونہ بنت سعدیہ حدیث نقل کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام و حشر و نشر کی سرزمین ہے، روز قیامت نئی زمین چمڑے کی طرح سیدھی اموال بچھا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جس دن زمین کھینچی یعنی بچھا دی جائے گی۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدموں کے رکھنے سے زیادہ کی جگہ نہیں ہوگی، پھر یہ سب پہلے مجھے پکارا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ پر زمانے گردش ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شام کیوں نہیں چلی جاتی کہ وہ حشر و اجر کی زمین ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر شام کے علاقے میں ہی قائم ہوگا، نہ کہ متن عرفات میں، اس لیے کہ بیت المقدس کے علاقہ سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا تھا، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت مبارکہ میں جس خطۂ ارض کو شام میں کہا گیا ہے، اس کی جغرافیائی حدود اس مملکت سے بہت وسیع ہے، جسے آج کل دنیا ملک شام کے نام سے جانتی ہے۔ اس سے پہلے شام کے نام سے موجودہ خطہ ارضی میں فلسطین، اسرائیل، موجود شام، اردن، لبنان اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقہ شام کے کس مقام پر میدان حشر قائم ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ میدان محشر میں سب لوگ ننگے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک میں کچھ یوں ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھا کر میدان محشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن تھے کہ جب ان کو ان کی ماؤں نے جنا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے؟
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجھ بھی نہیں آئے گی۔ اور ایک روایت میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد عورتیں ایک دوسرے کو ننگے دیکھنے لگیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی بخاری کی حدیث نمبر 3447 ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر ان کو دائیں یعنی کہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں یعنی کہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ میں اس وقت کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو ان میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا پھر آپ ہی ان کا نگہبان ہیں اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں کہ عمل کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ زندہ پیدا کریں گے۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور بغیر ختنہ حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ راستہ محشر سے ناواقف نہ ہوں گے بلکہ برترے سے بھی اپنی منزل کی طرف زیادہ آگاہ ہوں گے، اور قبروں سے نکل کر اسی طرف دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کی جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے میں، سب سے پہلے میں، پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شق ہوگی، سائقہ سے افاقہ بھی۔ اس سب سے پہلے آپ ایک ہوگا۔ قبر سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس دن سب لوگوں پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف دہشت کی کیفیت طاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور ایمان پر خاتمے کی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔